أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ بینہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. ابتدائی درس میں یہ سورہ مکیہ مدنی ہے، یہ مشخص کیا گیا، دلیلیں دی گئی، محتویٰ کیا ہے یہ بیان کیا گیا، اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے وہ سب سے گزر چکے ہیں. اب باری آئی ہے آیات کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد آیات کی تفسیر. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. یہ پہلی آیت. رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ آیتیں تھیں، کل 8 آیتیں. 5 آیتیں 5 آیتیں ٹھیک 5 دی گئی ہے. اب ترجمہ یہاں پہ کیا ہے کہ لم یکن الذین کفروا، کافر اور اہل کتاب میں سے جو کافر تھے انہوں نے اہل کتاب اور مشرکین سے کہتے تھے کہ ہم اپنے آئین اپنے مذہب سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہمارے لیے واضح اور روشن دلیل نہ آ جائے. میں دیکھیں ادھر نہیں جاؤں گا آیتوں کے کلمات کی طرف، وقت ضائع ہو. سمجھ رہے ہیں فارسی میں ترجمہ دیا گیا ہے، اسی فارسی کے ترجمے کا اردو میں ترجمہ میں کروں گا، اور پھر جب تفسیر شروع ہوگی نا تفسیر کے ضمن میں آیت کے ایک ایک کلمے کی توضیح دیں گے تو آپ اچھی طریقے سے ترجمے سے کیا ہے آشنا ہو جائیں گے. میں ترجمے پہ زیادہ زور دوں اور وقت اس پہ صرف کروں یہ بہت معقول نہیں ہے. ابھی خالی ترجمہ کر کے جلدی فارسی والا آگے بڑھتے ہیں. کافران از اہل کتاب و مشرکان من گفتند، کہنے کہ کافر اہل کتاب اور مشرکوں سے کہتے تھے. نہ کافران از اہل کتاب و مشرکان، کافران از اہل کتاب، کافر جو اہل کتاب میں سے تھے وہ کہتے تھے مشرکوں سے کہ ما دست از آئین خود بر نمی داریم، کہ ہم اپنا ہاتھ اپنے آئین اپنے مذہب سے نہیں اٹھائیں گے، یعنی ہم اپنا مسلک اپنا مذہب نہیں چھوڑنے والے ہیں تا دلیل روشنی، جب تک کہ کوئی واضح اور روشن دلیل برائے ما ہمارے لیے بھی آیت آ جائے. یعنی جب کوئی واضح اور روشن دلیل آ جائے گی تبھی ہم اپنا مذہب اور مسلک چھوڑنے والے ہیں، وإلا ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. پیامبری اسوء خدا کی صحیفہ پاکیزہ برما بخانت، کوئی نبی آئے کوئی پیغمبر آئے، پیامبری اسوء خدا، خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر کوئی رسول ہو کہ صحیفہ پاکیزہ جو پاک و پاکیزہ صحیفے کی برما بخانت ہم پر تلاوت کرے، جو پاک و پاکیزہ صحیفہ ہمارے لیے پڑھے.
در آن نوشته صحیح و پر ارزش باشد. جس صحیفے میں صحیح اور با قدر و قیمت با ارزش تحریریں اور باتیں ہوں. بل اہل کتاب در دین خدا اختلاف نہ کردن مگر بعد از ان کی دلیل روشن برائے آنانا. یہ وہ باتیں تھی جو اہل کتاب کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ سکتے ہیں اگر ہمارے لیے کوئی واضح اور روشن دلیل آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے کوئی صحیفہ لے کر کے، جس صحیفے میں کیا ہوں، اچھی اور نیک باتیں ہوں. لیکن جب اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھیجا اور ان پر قرآن نازل کیا تو پھر کیا ہوا؟ اہل کتاب کیا کرنے لگے؟ پہلے اہل کتاب در دین خدا اختلاف نہ کردن، جو اہل کتاب تھے انہوں نے دین خدا کے حوالے سے کبھی کوئی اختلاف نہیں کیا مگر بعد از ان کے، مگر اس کے بعد کہ دلیل روشن برائے آنان آمد، واضح اور روشن دلیل آ جانے کے بعد. پہلے کہتے تھے کہ اگر روشن دلیل آ جائے گی تو ہم دین چھوڑ کر کے ان کا دین اپنا لیں گے، اور اب جب دلیل آ گئی تو آپ کیا کیا؟ اختلاف کرنے لگے. در حالی کہ بے انہا دستوری داده نشده بود، جبکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ خدا را پرستش کنند، کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں با کمال اخلاص، پورے اخلاص کے ساتھ. راز شرک به توحید باز گردند، باز شرک به توحید با شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. نماز را برپا دارند، نماز کو قائم کریں. و زکات را ادا کنند، اور زکات ادا کریں. فَإِنَ آئین مستقیم و صحیح و پائیدار، اور یہ ہے سیدھا صحیح اور مستحکم دین. چلے یہ ہو گئے آپ کے مولانا، ترجمہ ہو گیا. اب آئیے ترجمے کے بعد نوبت آتی ہے تفسیر کی. ٹھیک، یہ کمپیوٹر پریشان کرنے لگا، تفسیر کرنے نہیں دیا. ترجمہ پڑھ لیا، اب آئیے تفسیر کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. این است آئین جاویدان، یہ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا دین، آئین. در آغاز سورہ بے وضع اہل کتاب یعنی یہود و نصارا و مشرکان عرب قبل از ظهور اسلام پرداخته میگوید آنها مدعی بودند ما دست از آیین خود بر نمی داریم تا دلیل روشنی و پیامبر مسلمی برای ما بیاید. دیکھیں اس سورہ کے ابتدا میں واضح طور پر یہود و نصارا کی جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے اور عرب کے جو بت پرست اور مشرک تھے، یہ سب کے سب ظہور اسلام سے پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے لیے کوئی واضح دلیل، کوئی روشن دلیل آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی نبی اور پیغمبر آ جائے جو آئین حق کی ہمیں دعوت دے، تو ہم اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیں گے، خیر بات کہہ دیں گے اور اس نئے دین کو اپنا لیں گے. آسان لفظ ظہور اسلام سے پہلے چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں، سب کی زبانوں پر یہی دعویٰ تھا کہ اگر ہمارے لیے آج کوئی اللہ کا نبی آ جائے اور کوئی صحیفہ لے کر کے آئے اور ہمیں دین حق کی دعوت دے تو ہم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں گے اور اس دین حق کو قبول کر لیں گے. لیکن ہوا کیا؟ پیغمبری کی اصول کہتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا
من اہل الکتاب المشرکین والمنفقین کہ کافر اور اہل کتاب اور مشرکین کیا ہے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے آئین کو، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ کہ ان کے پاس کوئی بینہ یعنی واضح اور روشن دلیل آ جائے۔ اب یہ واضح اور روشن دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کے مولانا بیان کرے، سب ہو سکتا ہے خود قرآن بینہ ہو سکتا ہے۔ چلے پیامبری کے اصل خدا باشد کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی واضح اور روشن دلیل آ جائے، کوئی ایسا نبی آ جائے جو خدا کی جانب سے ہو، صحیفہ پاک و پاکیزہ برما بخانہ، یعنی کوئی کتاب ہو اس کے پاس آسمانی، اور اس آسمانی پاکیزہ اور طاہر کتاب کی ہمارے لیے تلاوت کرے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہو، یتلو صحفاً، اس صحیفہ اور اس کتاب کی تلاوت کرے ہم پر، مطہرہ کی جو صحیفہ پاک و پاکیزہ ہو۔ ٹھیک آئی انہا قبل ظہور پیغمبر اسلام چنین ادعائی را داشتن بلے بعد ظہور رسول کتاب آسمانیش صحنے عوض شد، کہنے کہ ہاں ظہور پیغمبر اسلام سے پہلے، قبل اس کے کہ اللہ کے نبی مبعوث پر رسالت ہوتے، تمام اہل کتاب اور مشرکین کا یہ دعویٰ تھا، یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے رسول آ جائے، کوئی کتاب لے کر کے، آسمانی کتاب لے کر کے، کوئی طاہر اور پاکیزہ کتاب لے کر کے آئے، اس کی تلاوت کرے تو ہم اپنا آئین اپنا دین چھوڑ دیں گے، یہ سب کہتے تھے۔ لیکن ظہور پیغمبر کے بعد، ظہور اسلام کے بعد، پیغمبر اسلام کے مبعوث پر رسالت ہو جانے کے بعد اور قرآن کے نزول کے بعد، جب قرآن نازل ہو گیا، آسمانی کتاب جب اللہ کی طرف سے آ گئی، تو معاملہ بالکل، میدان بالکل بدل گیا، پلٹ گیا۔ آنہا در دین خدا اختلاف کردن، بجائے یہ کہ اپنے دعوے کے مطابق دین خدا کو قبول کرتے، اختلاف کر اس کو مانتے ہیں۔ کون سا دین ہے؟ اختلاف کرنے لگے، اہل کتاب اختلاف نہ کردن مگر بعد از ان کے دلیل روشن و بیان بر راستین و اشکار برائے آنہا اور اہل کتاب نے بھی اختلاف نہیں کیا، لیکن کب اختلاف کیا دین خدا میں؟ جب ان کے لیے روشن دلیل آ گئی، صادق رسول آ گیا ان کے لیے۔ وما تفرق الذین، کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد، مگر کب ما جاءتہم البینہ، جب ان کے پاس واضح اور روشن رسول بھی آ گیا، آسمانی کتاب بھی آ گئی۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغمبر بھی آ گئے اور آسمانی صحیفہ اور کتاب بھی ان کے پاس ہے، بینہ ہے ان کے پاس۔ اب اختلاف نہیں کرنا چاہیے ان کتابوں کے مطابق، لیکن اہل کتاب نے بینہ آ جانے کے بعد، بینہ جب کہا جائے تو یعنی رسول اور کتاب آ جانے کے بعد ان ترتیب آیات فوق ادعاء اہل کتاب و مشرکان دا واسطوں بھی بنا، یعنی کہ مشرکوں اور اہل کتاب کا جو دعویٰ تھا، اس دعوے کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ادھر آغاز اصرار داشتن کہ اگر پیغمبری با دلائل روشن برائے دعوت ما بیاید پذیرا میں شامل، کہ جن کا ابتدا میں اس بات پر اصرار تھا، جو بار بار کہتے تھے کہ اگر روشن دلیل کے ساتھ کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے آ جائے، ہمیں دعوت دے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اس کے آئین، اس کے دین کا انتخاب کریں گے اور اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیں گے۔ بلے بعد از آمدنش از ان قول خود سرباز سکن، لیکن
جب رسول اور کتاب آ گئی، بینہ جب آ گیا تو انہوں نے کیا کر لیا مولانا؟ اپنا قول بھلا دیا، پھر گئے اپنے وعدے سے، پھر گئے اپنی باتوں سے، وہ باقو پہ مقابلے وہ 37 برخاست کر، اور نہ یہ کہ صرف اپنی باتوں سے پھرے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو نبی آیا تھا اس سے مقابلہ کرنے اور اسے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، جس گروہ ہی کے طریقے ایمان را پیش کیا، سوائے چند لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% تمام اہل کتاب یا مشرکین پیغمبر کے مخالف ہو گئے، بلکہ ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اپنے آنے کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے۔ بنابراین آیه فوق شبیه چیزی است که در سوره بقره آیه 89 آمده است، یعنی کہ یہ جو آیت ہے سورہ بینہ کی، یہ آیت سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 89 کے شبیہ ہے، اسی کی جیسی ہے، یعنی اس طریقے کی بات سورہ بقرہ میں بھی ہو چکی ہے۔ سورہ بینہ کی یہ آیتیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں، یہ آیتیں سورہ بقرہ کی 89 نمبر کی آیت کی طرح ہے۔ وہ کیا آیت میں دیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جس وقت اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی کہ موافق نشانہائے بود کی بخود داشتن دے، جو ان نشانیوں کے موافق تھی جو ان کے ساتھ تھی، اور اس سے پہلے وہ لوگ خود جو ہے فتح و کامیابی کی کا قصہ سناتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، لیکن جب یہ کتاب اور پیغمبر کہ جس کو پہلے سے ہی یہ لوگ جانتے تھے، جب ان کے پاس آ گئے تو یہ کافر ہو گئے، بس خدا کی ان پر پھٹکار اور لعنت ہونے لگی۔ یعنی پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم ایسا کر لیں گے، سمجھ رہے ہیں، اگر اس طریقے کی نشانی، اس طریقے کا بجٹ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اپنے دین کو، اپنے آئین کو چھوڑ دیں گے اور اس نئے اور آئین حق کو، دین حق کو ہم قبول کر لیں گے۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے اس بینہ کے بارے میں پڑھا بھی تھا، ان کو سب پتہ بھی تھا کہ آخر میں ان خصلتوں والا، ان خصوصیات والا نبی آئے گا، ایسی کتاب آئے گی۔ جب نبی آ گئے، کتاب آ گئی، تو بجائے یہ کہ اس نبی اور اس کتاب پر ایمان لے آئے، اپنا مذہب اور مسلک چھوڑ کر کے نبی صادق کے لائے ہوئے آئین اور ان کے دین کو قبول کرتے، کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، انکار کرنے لگے۔ نا نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، بس اللہ نے ان لوگوں پر لعنتیں بھیجی ہیں۔ میدانی اہل کتاب انتصار جرین ظہوری را داشتن، کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ اس لیے کہتے تھے اہل کتاب کیونکہ اہل کتاب کے پاس جو آسمانی صحیفہ اور آسمانی کتاب تھی، اس میں یہ تمام باتیں ذکر تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے گا، اس کے پاس صحیفہ ہوگا، تمام تفصیلات نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مولانا ان کے پاس ساری جانکاریاں تھی، سارا علم تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب اس طریقے کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہوگا جو نبی برحق ہوگا۔ وقاعدتاً مشرکان عرب کے اہل کتاب را از خود عالم تر و آگاہ تر می دانستن نیز در این برنامه به آنها
ہم صدا بودن. سوال یہ ہے کہ چلو اہل کتاب کے پاس تو آسمانی کتاب تھی، آسمانی کتاب میں پیغمبر کے ظہور کا تذکرہ تھا، اس لیے یہ لوگ جانتے تھے اور منتظر تھے کہ نبی صادق، نبی برحق مبعوث ہوگا. مشرکوں کا وہ کہے گا انتظار کر رہے کہ ان کو کہاں سے پتا چلا. کہہ رہے کہ چونکہ مشرکین اہل کتاب کو اپنے سے زیادہ عالم سمجھتے تھے، وہ اپنے مسائل ان سے حل کرواتے تھے. سمجھ رہے؟ یا اہل کتاب کا جو دعویٰ ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ اور یہ نظریہ، یہ رائے، یہ عقیدہ ہم نے آسمانی کتاب سے لیا ہے، تو یہ مشرک بھی کیا کرتے تھے، ان کے ہم صدا ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے آج بھی سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے مولانا، جاہل عالم کی اتباع کرتا ہے نا؟ تو عالم نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا. جیسے چونکہ اہل کتاب عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، اور مشرک ان کو اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا اور عالم جانتے تھے، لہٰذا یہ بھی ان کے ہم صدا ہو کے دیکھا کہ یہ کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پر یہ دعویٰ ہے کہ وہ جب آئے گا تو ہم اپنا دین چھوڑ کر کے اس کا دین قبول کر لیں گے. تو مشرک بھی کیا کرنے لگے مولانا، وہ بھی ان کے ساتھ منتظرین کی صف میں یہ بھی بیٹھ گئے، یہ بھی انتظار کرنے لگے، اور ان کی زبان کا دعویٰ ان کی زبان کا بھی دعویٰ بن گیا. یہ بھی کہنے لگے کہ اگر بینہ آ جائے گا، رسول اور کتاب آ جائے گی، تو ہم بھی اس کے آئین کو قبول کر لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ میدانی اہل کتاب انتظار چنین ظہوری رداجتن. ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب اس طریقے کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، یعنی ظہور نبی برحق اور کتاب آسمانی. وقاعدتاً، یہ تو اہل کتاب کا ہو گیا کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھ کے جانتے تھے سب کچھ، اس لیے ظہور پیغمبر کا انتظار کہتے تھے. قاعدتاً مشرکان عرب، اور یہ ایک قاعدہ تھا، طریقہ معمول تھا عرب کا، کہ جو عرب کے مشرک تھے اہل کتاب را از خود عالم تر، وہ اہل کتاب کو اپنے سے زیادہ جانکار اور خبر رکھنے والا جانتے تھے. نیز در ان برنامے، اور یہ جو مسئلہ ہے کیا ہے ظہور پیغمبر کا، اس مسئلے میں مشرکان عرب بھی بآنہا اہل کتاب کے ہم صدا بودن، ہم صدا ہو گئے، بلے بعد استحقق آرزو ہے شان مسیر قدرت تقیید دادن، ہمیں سفے مخالفان فیرستہ ہیں. لیکن جب ان کی آرزو، جب ان کا انتظار ختم ہوا، جب ان کی آرزو محقق ہوئی، اللہ کی طرف سے نبی صادق، نبی برحق آیا اور آسمانی کتاب لے کر کے آیا، تو ان لوگوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور مخالفین کی صف میں ٹھیک بولا. چلے یہی تک رہنے